بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب عمرو بن العاص نے مصر فتح کیا تو بہت سے لوگ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہماری کھیتی باڑی کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو ایک قدیم طریقے کے بغیر اس میں پانی نہیں بھرتا۔ جب حضرت عمرو بن العاص نے دریافت کیا کہ وہ قدیم طریقہ کیا ہے تو انہوں نے کہا، جب چاند کی 11 تاریخ آتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اسے اعلیٰ درجے کے زیورات اور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اسے دریائے نیل کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ بس اس مرتبہ بھی ہمیں بھینٹ چڑھانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ تمام فضول اور بے سروپا باتیں ہیں۔ اسلام تو ان تمام باطل باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اجازت نہ دی اور دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا۔ بہت سے لوگ ترک وطن پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے ان کو جواب میں لکھا کہ تم نے ان مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا۔ اسلام ان باتوں کو مٹانے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رکا بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط آیا تو آپ نے اس رکے کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بندہ الہی عمر امیر المؤمنین کی طرف سے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد و قہار ہی سے استدعا کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رکے کو صلیب ستارہ کے طلوع ہونے سے پہلے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب اہل مصر صبح کو نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اس کو اللہ نے اس طرح جاری کر دیا کہ معمول سے 16 گز پانی زیادہ چڑھ گیا، اور اسی دن سے اہل مصر کی یہ مذموم اور جاہلانہ رسم بھی ختم ہو گئی۔